حضرت الجلالہ والصلاة والسلام علی خاتم الرسالہ اما بعد۔ آج ہم جس شخصیت پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں ان کا نام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا شخصیت اور مقام یہ ہے کہ آپ مراد پیغمبر ہیں۔ مراد پیغمبر کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم کو اللہ کی دربار سے مانگا ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم کے لیے دعا مانگی، آپ کو مانگا ہے اسلام کی عزت کے لیے۔ معلوم ہوا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نبی ہیں۔ جیسے کہ سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جناب عمر اور باقی صحابہ میں کیا فرق ہے، تو سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ ارشاد فرمایا، باقی صحابہ اور سیدنا فاروق اعظم میں فرق یہ ہے کہ باقی صحابہ مرید پیغمبر ہیں اور عمر مراد پیغمبر ہے۔ یعنی باقی صحابہ میں سے کسی کو حضور نے نہیں مانگا، اللہ تعالیٰ نے خود بھیج دیا، وہ اللہ کے نبی کے مرید بن گئے۔ اور عمر کا مقام یہ ہے، عمر کی شان یہ ہے کہ وہ مراد پیغمبر ہیں، مراد پیغمبر ہیں، حضور نے ان کو مانگا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور وضاحت بھی کر دوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام یہ بھی ہے کہ آپ داماد علی ہیں۔ جہاں پر آپ مراد نبی ہیں وہاں پر مراد داماد علی بھی ہیں۔ اور اس بات کی وضاحت کتب احادیث میں بہترین انداز میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ میں دو واقعے ذکر کر کے بعد ختم کرنا چاہوں گا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک روز سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جناب علی المرتضیٰ کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ آپ اپنی بیٹی ام کلثوم بنت علی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھائی جعفر کے لڑکے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، اگر آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں گے تو میں ان کی خوب نگہداشت کروں گا، حفاظت کروں گا، اور ایسی نگہداشت کوئی اور انسان نہیں کر سکتا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ کر دیا اور 40,000 درہم بھی مقرر ہوا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مسجد میں تشریف لائے۔ حضرات صحابہ کی جماعت موجود تھی اور وہ حضرات موجود تھے جن سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ لیا کرتے تھے، جس میں حضرت ابو ایوب، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، حضرت سعد بھی تھے اور دیگر صحابہ بھی تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے ان صحابہ اکرام سے فرمایا کہ مجھے مبارکباد دو۔ حضرت صحابہ اکرام نے پوچھا کس چیز کی مبارکباد؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس چیز کی مبارک کہ علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم جو فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئی ان کا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے پھر وہ حدیث بھی سنائی جو انہوں نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تھی، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر نسب، ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، لیکن جس کا رشتہ میرے ساتھ ہوگا، جس کا تعلق میرے ساتھ ہوگا، جس کا نسب میرے ساتھ ہوگا، وہ تعلق اور وہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصاحب رہا، آپ کا ساتھی رہا، یہ مجھے اعزاز ہے، لیکن میں چاہتا ہوں قیامت کے دن بھی میں حضور کا غلام اٹھوں، میں حضور کے ساتھ، آپ کے ساتھ رشتہ ہو اور نسبت ہو۔ اس لیے میں نے فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم بنت علی کا اپنے ساتھ نکاح کیا ہے۔ میری غرض صرف یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں ہے۔ اسی طرح علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو اسی طرح ہی نقل فرمایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی مرتضیٰ کے پاس پہنچے، ان سے بیٹی کا رشتہ طلب کیا تو انہوں نے نکاح کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، حضرات صحابہ کرام کو مبارکباد دی، اور
یہ رشتہ جو ہوا ہے سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی المرتضیٰ کی آپس میں رضامندی سے ہوا ہے، بغیر کسی جبر و اکراہ کے، تشدد کے، جبر کے نہیں ہوا، بلکہ خوشی کے ساتھ ہوا ہے۔ اور ایک اور دلیل جو میں ذکر کرنا چاہوں گا، جس کو شارح نہج البلاغہ نے اپنی کتاب حدیدی میں جدیدی میں اس کو ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روم کی طرف جو ہے اپنا ایلچی بھیجا۔ تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا کہ ایلچی جو ہے وہ روم کے بادشاہ کی طرف جا رہا ہے، تو انہوں نے چند درہم سے ایک خوشبو کو خریدا اور اس ایلچی کو دیا، یہ بادشاہ کی بیوی کو دے دینا۔ وہ ایلچی اٹھا کر گیا اور بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ کو ہدایہ پیش کیے، اور یہ خوشبو اس نے بادشاہ کے سامنے رکھی کہ آپ یہ اپنی بیوی کو دے دیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ نے یہ خوشبو بطور ہدیہ بھیجی ہے۔ تو واپس جب وہ ایلچی مدینے میں واپس آیا تو وہ خوشبو کے بدلے جواہر لے کر آیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر میں پہنچے تو سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ان جواہر کو اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا یہ جواہر کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے فرمایا روم کے بادشاہ کی بیوی نے ایلچی کے ذریعے یہ جواہر جو ہے میری طرف بھیجے ہیں، کیونکہ میں نے ان کی طرف خوشبو کو ہدیہ کیا تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا آپ اس میں سے صرف اتنا حصہ لے سکتی ہیں جتنا آپ نے اس میں سے خوشبو کو خریدا ہے۔ اور حضرت ام کلثوم نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی بیوی نے میرے لیے ہدیہ کیا ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا آپ کے اور میرے درمیان آپ کے والد جناب علی المرتضیٰ ہی فیصلہ کریں گے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کے پاس یہ دونوں حضرات پہنچے، حضرت علی المرتضیٰ نے مقدمہ سنا، آپ نے فیصلہ کیا کہ جتنے درہم میں آپ نے خوشبو خریدی تھی اتنے درہم کے جواہر آپ لے لیں اور باقی بیت المال میں جمع کر دیں، کیونکہ اس سے مسلمانوں کا ایلچی سفیر اٹھا کر آیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دماد علی ہیں۔ ایک اور آخری بات ذکر کرنا چاہوں گا، اگر گھر میں کوئی مرد جاتا ہے، یعنی کہ بھائی ہے یا باپ ہے، اور گھر میں جاتے ہیں کہ گھر کی عورتیں جو ہیں وہ سر کے بالوں کو جو ہے وہ کنگھی کر رہی ہوتی ہیں، تو انسان کی نظر پڑ جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے صاحبزادے جناب حسن اور جناب حسین فرماتے ہیں کہ ہم اپنی ہمشیرہ کو ملنے کے لیے جناب فاروق اعظم کے گھر میں گئے۔ کیوں گئے؟ اپنی ہمشیرہ کو ملنے کے لیے گئے، کیونکہ وہ علی المرتضیٰ کی بیٹی سیدنا فاروق اعظم کے گھر میں ان کے نکاح میں تھی۔ تو جناب حسن اور جناب حسین فرماتے ہیں ہم ان کے گھر میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ہماری ہمشیرہ اپنے بالوں سے جویں نکال رہی تھی اور بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، ہماری نظر ان کے بالوں پر پڑی۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دماد علی ہیں۔ تو آپ کا اعزاز ہے کہ آپ مراد نبی ہیں اور دماد علی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔